بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، بہلول کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، جنہیں بہلول دانا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 5ویں عباسی خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک فلسفی، اللہ کے ولی اور دنیا سے کنارہ کش درویش کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہ تھا، بلکہ وہ ننگے پاؤں شہر کی گلیوں میں گھومتے رہتے اور جہاں تھکن محسوس کرتے وہیں رک جاتے۔ کچھ لوگ انہیں عشق الہی میں گم رہنے کی وجہ سے مجذوب بھی کہتے ہیں۔ وہ عام طور پر لوگوں سے کم بات کرتے، مگر جب کبھی بات کرتے تو ایسی گہری اور دانش بھری باتیں کرتے کہ لوگ حیران رہ جاتے۔ دوستو، کوفہ میں پیدا ہونے والے بہلول کا اصل نام وہب بن عمرو تھا اور ان کا تعلق عرب قبیلے بنو عمان سے تھا۔ ان کے والد چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، مگر انہوں نے کچھ وقت 7ویں امام موسیٰ کاظم کی صحبت میں بھی گزارا۔ بہلول خود بھی امام موسیٰ کاظم کے پیروکار تھے۔ جب خلیفہ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید کیا اور ان کے عقیدت مندوں کے خلاف کارروائیاں شروع کیں تو وہب اور چند دیگر عقیدت مندوں نے قید خانے میں امام سے ملاقات کی اور آئندہ کے لاہے عمل کے لیے رہنمائی چاہی۔ امام نے ان کے سامنے ایک خط میں صرف ایک حرف جیم لکھ کر بھیج دیا۔ ہر پیروکار نے اس حرف کو اپنے طور پر سمجھا۔ بعض نے اسے جلا وطن کے معنی میں لیا، جبکہ کچھ نے اسے پہاڑوں میں روپوشی سے تعبیر کیا، مگر وہب نے اسے جنون یعنی دیوانگی کا مفہوم دیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی آسودہ زندگی ترک کر دی، سادہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور گلیوں میں نکل آئے۔ خلیفہ ہارون رشید سے بہلول کی ملاقات 188 ہجری میں اس وقت ہوئی جب خلیفہ حج کے سفر پر کوفہ آیا ہوا تھا۔ اس ملاقات کا ذکر امام ابن کثیر نے بھی کیا ہے۔ بہلول نے خلیفہ کو ایسی حکیمانہ نصیحتیں کی کہ ہارون رشید ان سے متاثر ہو کر انہیں اپنے ساتھ بغداد لے گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد بہلول نے بغداد کی گلیوں کو ہی اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بہلول کا مزار بھی بغداد میں ہی واقع ہے۔ روایت ہے کہ اس مزار کے ایک گوشے میں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک جی نے بھی چلا کاٹا تھا۔ دوستو، بہلول کی دانائی کے بے شمار واقعات مشہور ہیں اور ان واقعات کو سن کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی بے مثال حکمت اور بصیرت سے نوازا تھا۔ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی انہی حکایات سے ظاہر ہوتا ہے۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کے چند اہم واقعات آپ کو سنانے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹس میں اس ویڈیو کے بارے میں فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک دن بہلول دریائے دجلہ کے کنارے گیلی ریت کی ڈھیر بنا رہے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید کی محبوبہ ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے بڑی توجہ سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بہلول ریت کی ڈھیری بناتے اور پھر خود ہی اسے مسمار کر دیتے۔ ملکہ کو تجسس ہوا تو وہ اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کنارے ان کے پاس آ گئی اور پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے بے نیازی سے جواب دیا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے ہنستے ہوئے کہا، اگر کوئی یہ محل تم سے خریدنا چاہے تو کیا بیچو گے؟ بہلول نے فوراً کہا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور بیچتا بھی ہوں۔ ملکہ نے پوچھا، اچھا تو بتاؤ کہ ایک محل کی کیا قیمت ہے؟ بہلول نے بے ساختگی سے جواب دیا، 3 درہم۔ کچھ روایات کے مطابق 1 درہم بھی لکھا گیا ہے۔ ملکہ نے یہ سن کر فوراً بہلول کو 3 درہم دے دیے۔ یہ واقعہ جب ملکہ زبیدہ نے خلیفہ ہارون رشید کو بتایا تو خلیفہ نے اسے مذاق میں لے لیا، لیکن رات کو ہارون نے ایک خواب دیکھا جس میں جنت کے دلکش مناظر تھے۔ ان میں حسین محلات، آبشاریں اور سبز مرغرار شامل تھے۔ ان محلات میں سے ایک محل سرخ یاقوت سے بنا ہوا تھا اور اس پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہارون نے سوچا کہ یہ تو میری بیوی کا گھر ہے، دیکھوں تو صحیح۔ جب وہ محل کے دروازے پر پہنچا تو دربان نے اسے روک دیا۔ خلیفہ نے کہا کہ اس محل پر میری بیوی کا نام ہے، مجھے اندر جانے دو۔ دربان نے جواب دیا کہ یہاں کا دستور یہ ہے کہ جس کا نام ہو صرف اسے ہی اندر جانے کی اجازت ہے، آپ کو داخل ہونے کی اجازت
नहीं। इस पर हारून की आंख खुल गई। बेदार होने के बाद उसने सोचा कि अल्लाह ताला ने जुबैदा के हक में बहलूल की दुआ कबूल कर ली है। ये ख्याल उसे परेशान किए रहा और वो सारी रात करवटें बदलता रहा। अगले दिन वो बहलूल को तलाश करता हुआ दरियाए दजला के किनारे पहुंचा, जहां बहलूल दोबारा रेत के महलात बना रहे थे। हारून ने उनसे पूछा, क्या कर रहे हो? बहलूल ने जवाब दिया कि जन्नत के महल बना रहा हूं। हारून ने पूछा, क्या ये महल फरोख्त करोगे? बहलूल ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। खलीफा ने कीमत पूछी तो बहलूल ने कहा कि तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद ने हैरान होकर कहा, कल तो तुम 3 दरहम के बदले महल दे रहे थे, आज पूरी सल्तनत मांग रहे हो? बहलूल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कल तुमने बिन देखे मामला किया था और आज तुम देखकर आए हो। ये सुनकर खलीफा ने आजिजी से कहा कि हजरत, मैं अपनी सारी सल्तनत देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे जन्नत का एक महल दे दो। बहलूल ने खलीफा की ये आजिजी देखकर कहा कि मुझे तुम्हारी सल्तनत से कोई गर्ज नहीं, इस दुनिया की मोहब्बत बहुत से गुनाहों की जड़ है। जाओ, अपनी सल्तनत अपने पास रखो, मैं तुम्हें ये महल आज भी 3 दरहम के बदले फरोख्त करता हूँ। दोस्तों, बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह के इस वाक़े से उनके अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। खुद सोचें कि जो शख्स दुनिया में जन्नत के महल फरोख्त कर रहा हो, उसकी अल्लाह ताला के साथ वाबस्तगी कितनी गहरी होगी। बहलूल का हर वाकया दिल के कानों से सुनने के लायक है, क्योंकि उनमें इंसान के लिए गहरे असबाक पोशीदा हैं जो दिलो दिमाग को झंझोड़ देते हैं। बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह का एक और मशहूर वाकया सीदना सरी सकती रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है। वो बयान करते हैं कि एक दिन मैं कब्रिस्तान गया तो मैंने बहलूल को देखा कि वो एक कब्र के करीब बैठे हुए थे और मट्टी में लोटपोट हो रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं? बहलूल ने सुकून से जवाब दिया, मैं इन लोगों के साथ हूँ जो मुझे कोई अजियत नहीं देते, और अगर मैं इनकी महफिल से गायब भी हो जाऊं तो मेरी गीबत नहीं करते। दोस्तों, बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह के इस वाक़े से हमें एक अहम सबक मिलता है कि गीबत एक ऐसा गुनाह है जो हमारी रूह को बर्बाद कर देता है। दुनिया में गीबत का रिवाज आम है और अक्सर लोग दूसरों की अदम मौजूदगी में उनकी बुराई करने में मुब्तला हैं। ये एक ऐसा गुनाह है जिसे लोग अब गुनाह समझते भी नहीं है, हालांकि ये हलाक कर देने वाला गुनाह है। अल्लाह हमें इस बुरी आदत से महफूज रखे। नाजरीन, बहलूल का एक और मानी खेज वाकया ये है कि एक दिन वो बाजार में बैठे हुए थे तो एक शख्स ने आकर पूछा, बहलूल क्या कर रहे हो? बहलूल ने जवाब दिया कि बंदों की अल्लाह से सुलह करवा रहा हूँ। उस शख्स ने पूछा, फिर क्या नतीजा निकला? बहलूल ने कहा कि अल्लाह तो मान रहा है लेकिन बंदे नहीं मान रहे। कुछ अरसे के बाद वही शख्स कब्रिस्तान के करीब से गुजरा तो देखा कि बहलूल वहां बैठे हैं। उनसे करीब जाकर पूछा, बहलूल क्या कर रहे हो? बहलूल ने कहा कि बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूं। उस शख्स ने पूछा, अब क्या नतीजा निकला? बहलूल ने जवाब दिया कि अब बंदे तो मान रहे हैं मगर आज अल्लाह नहीं मान रहा। दोस्तों, बहलूल रहमतुल्लाह अलैह की इस हिकमत भरी बात में एक बहुत ही गहरा सबक छुपा हुआ है। आज अल्लाह ताला अपने बंदों का मुंतजिर है कि वो उसकी तरफ रुजू करें, तौबा करें और अल्लाह को राजी करें, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बंदे इससे गाफिल हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हमारी आंखें बंद हो जाएंगी और हकीकत आश्कार हो जाएगी तो तब हम बेहद पछताएंगे। उस वक्त हमारे दिल की तमन्ना होगी कि काश हमें दोबारा मोहलत मिले ताकि हम जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की इबादत में गुजार दें, मगर तब हमें कोई मोहलत नहीं मिलेगी। आज हमें ये मौका मिला हुआ है, जिंदगी की ये कीमती मोहलत हमारे हाथ में है। जितना मुमकिन हो हमें अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होना चाहिए, लेकिन आज हमारी क्या हालत है? आजान की आवाज सुनकर भी बहुत कम लोग हैं जो मस्जिद का रुख करते हैं। ये गफलत हमें कहीं हलाकत की तरफ ना ले जाए। दोस्तों, अल्लाह की इस मोहलत को जाया ना करें, इसे गनीमत समझें और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। आज का दिन है, आज का मौका है कि हम अपने आमाल को संवार लें ताकि कल के दिन हमें पछतावा ना हो।
دوستو بہلول رحمۃ اللہ علیہ سے بے شمار حکمت بھری باتیں اور نصیحت آموز واقعات منسوب ہیں۔ کچھ لوگ ان قصوں کو محض کتابی باتیں سمجھتے ہیں، جبکہ بعض انہیں روحانیت کا اعلیٰ مقام مانتے ہیں۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ بہلول دانا کی ہر بات میں گہرائی اور سچائی ہے، جیسے وہ اپنے وقت کی سچائیوں کو پتھر پر لکیر کی مانند بیان کر گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن بہلول رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے پاس گئے۔ اس وقت بادشاہ گہری سوچ میں گم تھا۔ بہلول نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ میں اس وقت دنیا کی بے وفائی پر غور کر رہا ہوں کہ اس نے کسی کے ساتھ بھی وفا نہیں کی۔ بہلول نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر دنیا وفادار ہوتی تو تم آج بادشاہ نہ ہوتے۔ اسے چھوڑو اور ایسی بات پر سوچو جو تمہارے لیے حقیقت میں فائدہ مند ہو۔ دوستو بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور واقعے سے ہمیں موت اور زندگی کی حقیقت کا گہرا سبق ملتا ہے۔ ایک دن بارش کی وجہ سے قبرستان کی کچھ قبریں کھل گئیں اور کئی مردوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں نمایاں ہو گئیں۔ بہلول قبرستان میں بیٹھے ان کھوپڑیوں کو غور سے دیکھ رہے تھے کہ بادشاہ کی سواری وہاں آن پہنچی۔ بادشاہ نے انہیں اس طرح مصروف دیکھ کر پوچھا، بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا کہ تمہارے اور میرے والد دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تمہارے والد کی کھوپڑی کون سی ہے اور میرے والد کی کون سی؟ بادشاہ نے حیرت سے کہا، کیا مردہ امیر اور غریب یا بادشاہ و فقیر کی ہڈیوں میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے کہ تم انہیں پہچان سکو گے؟ بہلول نے مسکرا کر جواب دیا، اگر مرنے کے بعد امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں تو پھر دنیا میں 4 دن کی جھوٹی شان و شوکت پر لوگ کیوں مغرور ہو جاتے ہیں اور غریبوں کو حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ بادشاہ کو یہ بات دل پر لگی اور اس دن کے بعد اس نے سادگی کو اپنانا شروع کر دیا۔ دوستو حقیقت یہی ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں ہر کسی کا انجام ایک ہی جیسا ہوگا۔ ہر جسم چاہے وہ بادشاہ کا ہو یا فقیر کا ہو بالآخر مٹی میں مل جائے گا۔ ہم سب مٹی سے بنے ہوئے ہیں اور مٹی ہی ہماری آخری منزل ہے۔ اس دنیا میں غرور و تکبر سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے نزدیک اصل قدر تقویٰ کی ہے، نہ کہ دنیاوی رتبے کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی ظاہری چمک دمک سے متاثر نہ ہوں اور عاجزی و انکساری اختیار کریں تاکہ ہم اللہ کے ہاں قدر پائیں۔ دوستو بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کے حکمت سے بھرپور واقعات میں انسان کے لیے بڑے سبق ہیں۔ ایک بار کسی نے ان سے کہا کہ بہلول، بادشاہ نے تمہیں پاگلوں کی مردم شماری کرنے کا حکم دیا ہے۔ بہلول نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اس کے لیے تو پورا دفتر چاہیے ہوگا، لیکن اگر عقل مندوں کو گننے کا حکم دیا جائے تو وہ انگلیوں پر ہی گنے جا سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دنیا میں حقیقی دانش مند بہت کم ہیں۔ ان کی کمی کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو حقیقت شناس ہیں۔ ایک اور دلچسپ واقعہ ہے جس میں بہلول رحمت اللہ علیہ نے ایک شرابی حاکم کے ساتھ مکالمہ کیا تھا۔ شرابی نے بہلول سے پوچھا کہ جناب، اگر میں کھجوریں کھاؤں تو کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ بہلول نے جواب دیا کہ بالکل نہیں۔ شرابی نے کہا، اور اگر اس کے ساتھ کچھ جڑی بوٹیاں کھا لوں؟ بہلول نے جواب دیا کہ اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ پھر شرابی نے کہا، اور اگر میں ان میں پانی بھی شامل کر لوں؟ بہلول نے کہا کہ بڑے شوق سے پیو۔ شرابی نے آخرکار کہا کہ جب یہ سب چیزیں جائز ہیں تو آپ شراب کو کیوں حرام کہتے ہیں؟ شراب تو انہی چیزوں یعنی کھجوریں، پانی اور جڑی بوٹیوں کا مرکب ہے۔ بہلول نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا کہ اگر تم پر صرف پانی پھینکا جائے تو کیا تمہیں اعتراض ہوگا؟ شرابی نے کہا کہ نہیں، پانی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہلول نے پھر پوچھا، اچھا اگر اس پانی میں مٹی ملا دی جائے تو کیا اس سے کوئی نقصان ہوگا؟ شرابی نے کہا کہ نہیں، مٹی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تب بہلول نے کہا، لیکن اگر میں پانی اور مٹی کو ملا کر ایک اینٹ بنا لوں اور پھر اسے خشک کر کے تم پر پھینکوں تو کیا ہوگا؟ شرابی نے کہا کہ جناب، ایسا کرنے سے تو آپ مجھے مار ڈالیں گے۔ بہلول نے حکمت سے بھرپور جواب دیا کہ شراب کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس میں ہماری بھلائی ہے۔ ہمیں اپنی طرف سے تعویلیں گھڑنے کے بجائے اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے۔ دوستو بہلول رحمت اللہ علیہ نے کس خوبصورت انداز میں اور کیسی گہری دانائی سے اس شرابی حاکم کو جواب دیا۔ ان کی باتوں نے نہ صرف اس شرابی کو سبق دیا بلکہ پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں کوئی حیل و حجت نہیں ہونی چاہیے۔
اللہ کے ہر حکم کو بغیر کسی سوال کے قبول کرنا ہی حقیقی ایمان کی نشانی ہے۔ اب ہارون رشید اور بہلول دانا کے حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک بار ہارون رشید نے بہلول سے ملاقات کی اور یہ ملاقات بھی ایک معنی خیز اور حکمت بھری گفتگو پر مبنی تھی۔ اس قصے میں ہارون رشید کو سبق ملا کہ دنیاوی شان و شوکت میں پھنسا ہوا انسان آخرت کی حقیقت سے کتنا غافل ہو سکتا ہے، اور بہلول نے اپنی دانائی سے خلیفہ کو یاد دلایا کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، نہ کہ دنیاوی رتبے میں۔ اگر آپ مزید تفصیلات سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ واقعہ بھی بہت سبق آموز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید ہمیشہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی تمنا میں رہتا تھا، مگر بہلول رحمت اللہ علیہ کبھی کبھار ہی اس کے دربار میں جاتے تھے۔ ایک دن ہارون رشید اپنے محل کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا تو اس نے حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کو محل کے قریب سے گزرتے دیکھا۔ فوراً اس نے حکم دیا کہ انہیں کمند ڈال کر محل کی چھت پر کھینچ لیا جائے۔ جب حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ ہارون رشید کے سامنے پہنچے تو خلیفہ نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ بہلول نے حکمت بھری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جس طرح میں آپ تک پہنچا۔ ہارون رشید نے حیران ہو کر پوچھا، میں سمجھا نہیں۔ حضرت بہلول نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اگر میں خود آپ تک پہنچنا چاہتا تو مجھے نہا دھو کر شاندار لباس پہننا پڑتا، دربانوں سے التجا کر کے محل کے اندر داخل ہونا پڑتا، پھر عرضی پیش کرتا، گھنٹوں انتظار کرتا، اور تب بھی ممکن تھا کہ میری درخواست رد کر دی جاتی۔ لیکن جب آپ نے خود مجھے بلانا چاہا تو چند لمحوں میں ہی مجھے اپنے سامنے بلا لیا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی کوئی ادا پسند آتی ہے تو وہ اسے لمحوں میں ہی قرب کی ایسی منزلیں عطا کر دیتا ہے جو بڑے بڑے عابدوں کے لیے باعث رشک ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کے واقعات سے دانائی اور حکمت جھلکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی سمجھ عطا فرمائی تھی کہ وہ بلا جھجک، فوری اور موقع کے مطابق حاضر جوابی سے جواب دیتے تھے۔ ایک مرتبہ بہلول رحمت اللہ علیہ کہیں سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھا۔ دوسرے بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے تو بہلول نے سوچا کہ شاید اس بچے کے پاس اخروٹ نہیں ہے، اس لیے وہ رو رہا ہے۔ بہلول نے اس سے کہا کہ بیٹا رو نہیں، میں تجھے اخروٹ لے کر دیتا ہوں تاکہ تو بھی کھیل سکے۔ بچے نے روتے ہوئے جواب دیا کہ اے بہلول، کیا ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے آئے ہیں؟ بہلول کو بچے سے ایسے جواب کی توقع نہیں تھی تو انہوں نے پوچھا، اچھا تو پھر ہم کیا کرنے آئے ہیں؟ بچے نے جواب دیا کہ ہم یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ بہلول نے کہا، لیکن تم ابھی تو بہت چھوٹے ہو، تمہارے لیے ابھی غم کی یہ بات نہیں ہے، تمہارے اس منزل پر پہنچنے میں ابھی بہت وقت ہے۔ بچہ کہنے لگا، اے بہلول، مجھے دھوکہ نہ دو، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ جب وہ صبح آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں کو آگ دکھاتی ہے اور بعد میں بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں دوزخ میں بھی پہلے مجھے نہ جلایا جائے اور میرے اوپر بعد میں بڑوں کو نہ ڈالا جائے۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کے اکثر واقعات ہمیں فکر آخرت کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ان سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کی تیاری کرنی چاہیے۔ لیکن آج ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے بھی اس کی تیاری سے غافل ہیں۔ اگر ہم واقعی اس حقیقت کو سمجھ لیں تو ہماری مساجد بھری ہوتی اور معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہوتا۔ ناظرین، بہلول رحمت اللہ علیہ کے ایک اور دلچسپ واقعے میں ایک تاجر کے ساتھ ان کی ملاقات نقل کی گئی ہے۔ ایک دن وہ نخلستان میں تشریف فرما تھے کہ ایک تاجر ان کے پاس آیا، سلام کیا اور بڑی عاجزی سے پوچھا، حضور میں کون سی ایسی چیز خریدوں جس میں زیادہ نفع ہو؟ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کالا کپڑا لے لو۔ تاجر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور جا کر بازار سے تمام دستیاب سیاہ کپڑا خرید لیا۔ کچھ دن بعد شہر کے ایک معزز شخص کا انتقال ہوا اور ماتمی لباس کے لیے پورے شہر میں سیاہ کپڑے کی مانگ بڑھ گئی۔ اس تاجر کے پاس ہی سیاہ کپڑے کا ذخیرہ موجود تھا، لہٰذا اس نے اسے منہ مانگے داموں پر بیچا اور بے حد نفع کمایا، جس سے وہ انتہائی امیر ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ تاجر دوبارہ بہلول کے پاس سے گزرا
تو اب کہ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور اس نے قدر گستاخی سے کہا، اوے دیوانے، اب کی بار کیا خریدوں؟ بہلول نے جواب دیا کہ تربوز لے لو۔ تاجر بھاگا بھاگا گیا اور اپنی ساری دولت سے ملک بھر سے تربوز خرید لیے، مگر ایک ہفتے کے اندر ہی وہ تربوز خراب ہو گئے اور وہ محتاجی کی حالت میں کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ تنگ دستی میں پھرتے ہوئے دوبارہ اس کی ملاقات بہلول سے ہوئی۔ اس نے شکایت بھرے لہجے میں کہا، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا؟ بہلول نے مسکرا کر فرمایا، میں نے نہیں، تمہارے اپنے لہجے اور الفاظ نے یہ سب کیا ہے۔ جب تم نے ادب سے پوچھا تو تمہیں بے پناہ نفع ملا، اور جب گستاخی کی تو سب کچھ کھو دیا۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی رحمت کے لیے بھی ادب شرط اول ہے۔ اگر ہم عاجزی اور ادب سے زندگی گزاریں تو اللہ ہمیں اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عاجزی، ادب اور احترام کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ بھی آمین کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ دوستو، بہلول دانا رحمت اللہ علیہ ایک ایسے فلسفی اور درویش تھے جن کی زندگی کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ ننگے پاؤں شہر کی گلیوں میں گھومتے پھرتے تھے اور جہاں بھی تھک جاتے وہیں رک جاتے۔ ان کے گرد لوگوں کا ہجوم رہتا جو ان کی حکمت بھری باتوں کو غور سے سنتے اور ان کے اقوال لکھتے رہتے۔ ان کے اقوال ہمیشہ دانائی سے بھرپور ہوتے اور لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑ دیتے تھے۔ جب ان کا موڈ خوشگوار ہوتا تو وہ سوالات کے جوابات بھی دیتے تھے۔ ایک دن بہلول دانا رحمت اللہ علیہ شاہی محل کے پاس آ گئے۔ جب ہارون رشید کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو وہ فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بہلول رحمت اللہ علیہ نے اسے دیکھتے ہی غصے سے پوچھا، ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ہارون رشید نے ادب سے پوچھا، حضور، جب اللہ تعالیٰ کسی حکمران سے خوش ہوتا ہے تو اسے کیا تحفہ دیتا ہے؟ بہلول نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اسے درست اور بر وقت فیصلے کی قوت عطا کرتا ہے۔ ہارون نے پھر پوچھا، اور اگر اللہ کسی حکمران سے ناراض ہو جائے تو وہ کیا چیز اس سے چھین لیتا ہے؟ بہلول نے مسکرا کر کہا، فیصلہ کرنے کی قوت۔ یہ جواب سن کر ہارون نے سوال کیا کہ بادشاہ کو کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ اس سے خوش ہے یا ناراض؟ بہلول نے چند لمحے سوچا، پھر آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور مسکراتے ہوئے بولے، جب اللہ کسی شخص سے خوش ہوتا ہے تو اسے عزت اور مرتبہ عطا کرتا ہے، لیکن جب وہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ شخص نفرت کی علامت بن جاتا ہے اور خلق خدا اس سے پناہ مانگنے لگتی ہے۔ اس کی زندگی ایک عبرت کا نشان بن جاتی ہے۔ ہارون رشید نے گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے ایک لمبی سانس لی، پھر پوچھا، حضور، جب اللہ کسی بادشاہ سے ناراض ہو جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بہلول نے غور سے ہارون رشید کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے کہا، جب قدرت کسی شخص کے خلاف ہو جائے تو وہ شخص در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ وہ سونا پانا چاہتا ہے مگر اس کے ہاتھ میں ریت آتی ہے۔ وہ اپنے تئیں اچھے فیصلے کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر قدرت اسے بے عزت کر دیتی ہے۔ اس کے اپنے لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اس کی زندگی میں ایسی تلخیاں آتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے تنگ آ کر خود کو ختم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں سن کر ہارون رشید کو اپنی ذمہ داری کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ پیارے دوستو، بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کا مقام اتنا بلند تھا کہ نہ صرف عام لوگ بلکہ اللہ کے مقرب اولیاء بھی ان کی تلاش کرتے تھے اور ان سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے کچھ مریدوں کے ہمراہ بغداد کے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں انہوں نے مریدوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ مریدوں نے جواب دیا کہ حضرت، وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ نے کہا کہ ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے ایک کام ہے۔ مریدوں نے اس بات کو سعادت سمجھا اور کچھ تلاش کے بعد صحرا میں بہلول کو ڈھونڈ نکالا۔ شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ بہلول ایک اینٹ کو تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے ہیں۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دیا اور پوچھا، تم کون ہو؟ شیخ نے کہا کہ میں ہوں جنید بغدادی۔ بہلول نے کہا، تو تم ہی وہ شیخ ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ شیخ نے جواب دیا، جی ہاں،
कोशिश करता हूँ। बहलूल ने पूछा, अच्छा तो तुम्हें खाना खाने का तरीका तो आता ही होगा? शेख ने जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, अपने सामने की चीज खाता हूँ, छोटा नवाला लेता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चबाता हूँ, दूसरे के नवालों पर नजर नहीं डालता और अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ और खाना शुरू करने से पहले और बाद में हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बहलूल उठे और अपना दामन झटकते हुए कहा, तुम लोगों के पीर मुर्शिद बनना चाहते हो और अभी तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर बहलूल वहां से चल पड़े। मुरीदों ने कहा कि हजरत, ये तो दीवाना है। जुनैद बगदादी ने जवाब दिया कि हाँ, दीवाना तो है, मगर होशियारी में अक्लमंदों के भी कान काटता है। इससे अच्छी बातें सुननी चाहिए, आओ उसके पीछे चलें, मुझे इससे कुछ और सीखना है। बहलूल एक वीरान जगह पर जाकर बैठ गए। शेख बगदादी वहां दोबारा उनके पास पहुंचे। बहलूल ने उनसे दोबारा सवाल किया, कौन हो तुम? शेख ने कहा कि मैं वही बगदादी शेख हूँ जिसे तुमने कहा था कि खाना खाने का तरीका नहीं आता। बहलूल ने कहा, अच्छा, खाना खाने के आदाब तो छोड़ो, तुम्हें गुफ्तगू करने का तरीका तो आता ही होगा। शेख ने जवाब दिया कि जी हाँ, मैं जानता हूँ, मैं हर बात एक अंदाजे से करता हूँ, सुनने वालों को समझ का ख्याल रखकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ और ये भी ख्याल रखता हूँ कि इतनी ज्यादा बात ना कहूँ कि लोग बेजार हो जाएं। ये सुनकर बहलूल ने कहा, खाना खाने के आदाब तो तुम छोड़ो, तुम्हें तो बात करने का ढंग भी नहीं आता। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह के इस वाक़े से बहुत बड़ा सबक मिलता है। शेख जुनैद ने बहलूल से गुफ्तगू का तरीका और सोने के आदाब के बारे में पूछा और बहलूल ने उन्हें याद दिलाया कि असल बात ज़ाहिरी आदाब में नहीं बल्कि दिल की नीयत और इखलास में है। बहलूल ने उन्हें बताया कि खाने में सबसे पहले हलाल रोज़ी होना चाहिए, वरना आदाब से खाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा और दिल रोशन होने की बजाय तारीक हो जाएगा। गुफ्तगू के मुतल्लिक उन्होंने कहा कि बात करने से पहले नीयत को साफ रखना और अल्लाह की रजामंदी को पेश नज़र रखना ज़रूरी है। अगर बात में गर्ज या दुनियावी मतलब शामिल हो तो वो बात वबाल बन सकती है, चाहे अल्फाज कितने ही खूबसूरत हों। इसलिए खामोशी बेहतर है। सोने के मुतल्लिक बहलूल ने बताया कि सबसे अहम बात यह है कि दिल बुग़्ज़, कीना और हसद से खाली हो, दुनिया और उसकी मोहब्बत दिल में ना हो और नींद आने तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहो। ये बातें सुनकर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने बहलूल के हाथों को बोसा दिया और उनके लिए दुआ की। शेख के मुरीद ये मंजर देखकर हैरान रह गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि किसको दीवाना समझना दानाई ना थी। उन्हें सीखने का कीमती सबक मिला कि जो बात हम नहीं जानते उसमें शर्माने के बजाय उसे सीखना चाहिए। हज़रत जुनैद और बहलूल के इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि कुछ ना जानते हुए भी अपने आप को बड़ा समझना और इल्म में खुद को मुकम्मल समझना बहुत बड़ा नुकसान है। इससे इंसान के अंदर इस्लाह और तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं और वो गुमराही में फंस जाता है। आज हमारा हाल भी यही है कि हम में से हर कोई खुद को बड़ा जानकार और आलिम समझता है, चाहे इल्म ना होने के बावजूद हम ऐसी बातें कर जाते हैं जो गलत होती हैं। याद रखें कि सच्चा इल्म वो है जो आजिज़ी पैदा करे और हमें हमेशा इल्म की जुस्तजू में रहना चाहिए। अल्लाह हमें भी अपनी इस्लाह का जज्बा अता फरमाए और हर दम इल्म के हुसूल की तौफीक दे, आमीन। कहा जाता है कि एक दिन हारून रशीद ने बहलूल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि नेक लोग पुलसरात से पलक झपकने में कैसे गुजरेंगे जबकि बुरे लोगों को इतना वक्त क्यों लगेगा। बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि उसे समझने के लिए एक तजर्बा करना होगा। कल एक चूल्हा, लकड़ियां, पानी से भरा हुआ देगचा और एक बड़ी परात लेकर मेरे पास आना। अगले दिन हारून रशीद बहलूल के पास वो सामान लेकर पहुंचा। बहलूल ने हारून रशीद से कहा कि आग जलाकर पानी को इतना गर्म करो कि वो उबलने लगे। जब पानी उबलने लगा तो बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने उसे परात में डाला और अपने जूते उतार कर कहा, जब मैं इस पानी में खड़ा हूं तो मुझसे मेरे आज के अमाल के बारे में पूछो। फिर बहलूल गर्म पानी में खड़े हो गए। हारून रशीद ने पूछा, आज तुमने क्या खाया? बहलूल ने इत्मीनान से जवाब दिया, मैंने सूखी रोटी से सहरी की और अल्लाह का शुक्र अदा किया।
اس کے بعد بہلول پانی سے باہر آئے اور ہارون رشید سے کہا کہ وہ گرم پانی میں کھڑے ہو جائیں۔ جیسے ہی ہارون رشید پانی میں داخل ہوا تو اس کے پاؤں جلنے لگے اور وہ فوراً باہر نکل آیا۔ بہلول نے پوچھا بھاگ کیوں نکلے؟ ہارون رشید نے جواب دیا کہ میں اس کھولتے ہوئے پانی میں کیسے کھڑا رہوں؟ میں تو دن میں 70 مختلف کھانے کھاتا ہوں، یہ حساب دینے میں وقت لگے گا، اور میرے پاؤں جل رہے تھے۔ بہلول نے مسکراتے ہوئے کہا بس ایسے ہی نیک لوگ پلسرات سے اپنا حساب دے کر فوراً نکل جائیں گے، مگر جو 70 کھانے کھانے والے ہوں گے وہ پھنس جائیں گے، اس لیے اتنا ہی کھاؤ جتنا حساب دے سکو۔ دوستو یہ ہے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کی کمال کی دانائی کہ انہوں نے پلسرات کی مشکل کو اتنے سادہ مگر اثر انگیز انداز میں سمجھا دیا۔ آج ہمیں بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے کبھی اپنے اعمال پر غور کیا ہے؟ کیا ہم نے پلسرات پر اپنا حساب دینے کے بارے میں بھی کبھی سوچا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حساب آسان ہو اور ہم کامیابی کے ساتھ پلسرات عبور کر سکیں، آمین۔ دوستو بہلول دانا کی دانائی کا ایک واقعہ یوں بھی نقل کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک سیاح کے بارے میں مشہور تھا کہ اس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پی رکھا ہے، ملکوں ملکوں سفر کے دوران وہ وہاں کے ذہین اور قابل لوگوں کی صحبت میں رہا ہے اور بڑا فیض اٹھایا ہے، اور اب جس ملک میں رہ رہا ہے وہاں بھی بڑے بڑے عالم اس کا سامنا کرنے اور اس سے کسی موضوع پر گفتگو کرنے سے کتراتے ہیں، کیونکہ وہ اس جیسا علم نہیں رکھتے۔ اس سیاح کی شہرت اس ملک کے بادشاہ کے کانوں تک بھی پہنچی جہاں وہ ان دنوں قیام پذیر تھا۔ بادشاہ نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنے درباریوں کی ذہانت کا امتحان لے۔ اس نے خاموشی سے سیاح کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ اس کا علم وزیروں مشیروں کو نہ تھا۔ بادشاہ نے سیاح کو دربار میں پایا تو سب سے اس کا تعارف کروایا اور وزیروں اور مشیروں کی ذہانت کا امتحان لینے کی غرض سے کہا کہ وہ دربار کے امراء اور معززین سے کچھ سوالات کریں، لیکن کوئی بھی اس سیاح کو درست جواب نہ دے سکا۔ بادشاہ اپنے وزیروں اور مشیروں کی نالائقی پر بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے سیاح کو رخصت کرنے کے بعد درباریوں پر غصہ کرتے ہوئے کہا کہ تم سب لوگ میرے لیے باعث شرمندگی ہو۔ آج اس سیاح نے تم سب کو عاجز کر دیا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ تم اس کے مقابلے میں کسی مدرسے کے کوئی بچے ہو۔ کیا تم یا کوئی بھی ایسا عالم فاضل اس ملک میں نہیں ہے جو اس شخص کے علم کا جواب دے سکے؟ درباریوں نے شرم سے اپنے سر جھکا لیے۔ کسی کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس دوران بادشاہ کا غصہ مزید شدت اختیار کر گیا۔ اس نے حکم دیا کہ کل اس سیاح کو دوبارہ دربار میں حاضر کیا جائے گا، اور اگر کل تم لوگوں نے اس کے سوالات کے جوابات نہ دیے تو میں تم سب لوگوں کی دولت اس سیاح کو دے دوں گا۔ اس سے قبل دربار میں حضرت بہلول دانا بھی ہوا کرتے تھے، مگر درباریوں نے انہیں سازش کر کے وہاں سے نکلوا دیا تھا۔ بادشاہ کی بات سن کر درباریوں میں تو کھلبلی مچ گئی۔ ان کی پریشانی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ سب ایک جگہ جمع ہو کر سوچنے لگے کہ بادشاہ کے غصے سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ آخر ایک شخص خوشی سے بولا، دوستو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہلول دانا موجود ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری خطائیں بھول کر اور تمام رنجشیں ختم کر کے ہماری عزت کی خاطر اس سیاح کا سامنا کرے گا اور اسے لاجواب کر دے گا۔ یہ سن کر باقی سب لوگوں کی جان میں جان آئی۔ سب لوگ مل کر بہلول کے پاس پہنچے اور اس سے معافی چاہتے ہوئے سارا ماجرا سنا دیا۔ بہلول دانا نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ میں کل دربار میں ضرور آؤں گا۔ اگلے روز دربار آراستہ ہوا۔ وزیر مشیر سب کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ بھی اپنے تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ سیاح کو بھی ایک کرسی پیش کر دی گئی تھی۔ بادشاہ نے اہل دربار پر نظر ڈالی اور پوچھا، کون ہے جو اس سیاح کے سوالوں کا جواب دے گا؟ اہل دربار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے سوال کیا کہ بہلول کا نام آخر کس طرح لیں، کہیں اس کا نام بادشاہ کو غصہ نہ دلا دے۔ اس وقت بہلول کی آواز گونجی، یہ دیوانہ حاضر ہے، میں اس سیاح کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ سیاح نے بہلول کی طرف بڑی حیرت سے دیکھا اور پھر بولا، کیا میں آپ سے سوال کروں؟ بہلول نے جواب دیا، جی ہاں، کیوں نہیں۔ سیاح اٹھا اور اپنی چھڑی سے زمین پر ایک دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے فوراً ہی اٹھ کر اپنے عصا سے اس دائرے کے درمیان ایک لکیر کھینچ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سیاح کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے ایک اور دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے اس مرتبہ دائرے کو 4 حصوں میں بانٹ دیا
اور ایک حصے پر اپنی چھڑی رکھ کر کھٹکھٹائی۔ سیاح نے قدر حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور زمین پر اپنا ہاتھ الٹی حالت میں رکھ کر انگلیاں آسمان کی طرف اٹھا دیں۔ بہلول نے اٹھ کر اپنا ہاتھ زمین پر اس طرح سے رکھا کہ اس کے ہاتھ کی پشت اوپر یعنی آسمان کی طرف تھی۔ سیاح اپنی نشست پر واپس آ بیٹھا اور توصیفی لہجے میں بولا کہ مرحبا مرحبا عالی جاہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کے یہاں ایک ایسا دانش مند اور عالم موجود ہے جس پر فخر کیا جا سکتا ہے، ایسے شخص کی قدر کرنی چاہیے۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، کیا بہلول نے تمہارے سوالات کے جوابات ٹھیک ٹھیک دیے ہیں؟ سیاح بولا، جی جناب، اس نے کسی درسگاہ سے تعلیم حاصل کی ہے جو اس کے پاس اتنا علم ہے کہ میرے اشاروں کو سمجھ کر ان کا ٹھیک ٹھیک جواب دیا۔ اب وہ سیاح جانا ہی چاہتا تھا کہ بادشاہ نے اس سے کہا، اگر تم ان اشاروں کو ذرا کھول کر بیان کر دو تو دربار میں موجود اہل علم بھی محظوظ ہو سکیں گے اور ان کے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ سیاح نے کہا، کیوں نہیں بادشاہ سلامت۔ چند لمحے رک کر بولا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے زمین پر ایک دائرہ کھینچا تھا، اس دائرے سے میرا مقصد زمین کا کرہ دکھانا تھا۔ آپ کے عالم فوراً سمجھ گئے اور اس نے دائرے کے 2 برابر حصے کر کے مجھ پر ظاہر کر دیا کہ میں زمین گول ہونے پر یقین رکھتا ہوں اور اس کے اسرار اور رموز سے بھی واقف ہوں۔ پھر اس نے ایک سیدھی لکیر کھینچی جس نے زمین کو شمالی اور جنوبی کرے میں بانٹ دیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک اور دائرہ کھینچا، آپ کے عالم نے اس کے 4 حصے کر کے مجھے سمجھا دیا کہ 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشک ہے، اور جب میں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے زمین پر اگنے والی نباتات کی طرف اشارہ کیا، یعنی جب اپنے ہاتھ کو نیچے رکھا اور انگلیاں اوپر کیں، تو اس کا مقصد نباتات اور پودوں کی طرف اشارہ کرنا تھا۔ تو اس کے بعد بہلول نے اپنے ہاتھ کو نیچے رکھا اور پشت آسمان کی جانب، تو بارش اور سورج کی نشاندہی کی، اور مطلب تھا کہ یہ دونوں نباتات اور پودوں کی بڑھوتری میں اور ان کی بالدگی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس سیاح نے بہلول دانا کی طرف دیکھا اور عقیدت سے بولا، میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آپ کو ایسے دانش مند پر فخر کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر سیاح نے دربار سے رخصت ہونا چاہا۔ بادشاہ نے اسے رکنے کو کہا اور بہت سا انعام دے کر جانے کی اجازت دے دی۔ اس سے رخصت ہونے کے بعد بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ علم کہیں سے بھی ملے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اپنے درمیان موجود عقل مند اور ذہین لوگوں کو عزت دو۔ آج اسی بہلول نے تمہاری عزت اور مال بچایا ہے جس کے خلاف تم لوگوں نے محاذ بنا رکھا تھا۔ تمام درباری اس پر شرمندہ ہوئے اور بہلول کی تعریف کر کے بادشاہ کو راضی کر لیا، اور جب بہلول دربار سے رخصت ہو رہا تھا تو عمرہ اسے باہر چھوڑنے آئے اور عمدہ نسل کے گھوڑے پر سوار کروا کے محافظوں کی معیت میں روانہ کیا۔ دوستو، یاد رہے کہ بہلول دانا اور خلیفہ ہارون رشید کا آپس میں زبردست لگاؤ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہارون رشید بہلول دانا کی باتوں سے ظرافت کے مزے لیا کرتے تھے، کبھی کبھی جذب کے عالم میں وہ پتے کی باتیں بھی کہہ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بہلول مجذوب ہارون رشید کے پاس پہنچے۔ ہارون رشید نے ایک چھڑی اٹھا کر دی۔ مزاحن کہا کہ بہلول، یہ چھڑی تمہیں دے رہا ہوں، جو شخص تمہیں اپنے سے زیادہ بیوقوف نظر آئے اسے دے دینا۔ بہلول مجذوب نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ چھڑی لے کر رکھ لی اور واپس چلے آئے۔ بات آئی گئی ہو گئی، شاید ہارون رشید بھی بھول گئے ہوں گے۔ عرصے کے بعد ہارون رشید کو سخت بیماری لاحق ہو گئی، بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ اتبا نے جواب دے دیا۔ بہلول مجذوب عیادت کے لیے پہنچے اور سلام کے بعد پوچھا۔ امیر المومنین نے کہا، کیا حال پوچھتے ہو بہلول؟ بڑا لمبا سفر درپیش ہے۔ بہلول نے پوچھا، کہاں کا سفر ہے؟ جواب دیا کہ آخرت کا۔ بہلول نے سادگی سے پوچھا، واپسی کب ہوگی؟ جواب دیا، بہلول تم بھی عجیب آدمی ہو، بھلا آخرت کے سفر سے بھی کوئی واپس ہوا ہے؟ بہلول نے تعجب سے کہا، اچھا آپ واپس نہیں آئیں گے؟ تو آپ نے کتنے حفاظتی دستے آگے روانہ کیے اور ساتھ کون کون جائے گا؟ جواب دیا کہ آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ بہلول مجذوب بولا، اچھا تو جہاں جا رہے ہیں وہاں رہنے کے لیے کچھ تیاری کی ہے یا نہیں؟ ہارون رشید نے جواب دیا کہ نہیں، کچھ بھی تو پاس نہیں ہے، خالی دامن ہوں۔ بہلول مجذوب بولے، اتنا لمبا سفر
اور کوئی معین و مددگار نہیں۔ پھر تو لیجئے۔ ہارون رشید کی چھڑی بغل سے نکال کر کہا کہ یہ امانت واپس ہے، مجھے آپ کے سوا کوئی انسان اپنے سے زیادہ بیوقوف نہیں مل سکا۔ آپ جب کبھی چھوٹے سفر پر جاتے تھے تو ہفتوں پہلے اس کی تیاری ہوتی تھی، حفاظتی دستے آگے چلے جاتے تھے، حشم و خدم کے ساتھ لشکر ہم رکاب ہوتے تھے۔ اتنے لمبے سفر میں جس میں واپسی بھی ممکن نہیں ہے، آپ نے تیاری نہیں کی۔ ہارون رشید نے یہ سنا تو رو پڑے اور کہا، بہلول، ہم تجھے دیوانہ سمجھا کرتے تھے، مگر آج پتا چلا کہ تمہارے جیسا کوئی عقل مند نہیں۔ پیارے دوستو، یہاں ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا شمار کس کیٹیگری میں ہوتا ہے، عقل مندوں میں یا بے وقوفوں میں۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے سفر آخرت کے لیے کیا کچھ تیار کر رہے ہیں یا کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، اور اس سفر کی کتنی تیاری دن رات میں ہم کرتے ہیں۔ اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے آخرت کے سفر کی فکر ہر لمحہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس دار فانی سے ہم کسی وقت بھی کوچ کر جائیں گے، اور کس وقت یہ کسی کو کوئی خبر نہیں۔ دوستو، خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کا کوئی شخص بھی عباسی خلیفہ ہارون رشید کی عمارت اور ثروت کو نہیں پہنچ سکا۔ اس کی سلطنت 3 برے اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ آج کے دور کے کئی امریکہ اس کی مٹھی میں تھے۔ مکمل عقل مندی، دانش مندی اور حکمت کے ساتھ اتنی بڑی سلطنت پر بخیر و خوبی حکومت کرنے والا اس دنیا سے جاتے ہوئے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ عقل مند نہیں بلکہ بے وقوف تھا، کہ دنیاوی سفر کے لیے تو وہ لاؤ لشکر اور ساز و سامان کا انتظام کرتا رہا، لیکن اپنے آخرت کے سفر کے لیے وہ ایسا کچھ نہ کر سکا۔ لہذا عقل مند اور دانا وہی ہے جو اپنے سفر آخرت کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کرے۔ اور ہارون رشید کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ انتہائی نیک بادشاہ تھا، تہجد کی پابندی کرتا تھا، عدل و انصاف کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس بات کا تسلیم کرنا کہ وہ عقل مند نہیں ہے، بے وقوف ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمانوں کی سوچ بدل گئی ہے۔ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ تو کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہوئے ہر اس شخص کو عقل مند سمجھتے ہیں جو بس مال کمانا اور مال بنانا جانتا ہو، چاہے اس کے لیے وہ رشوت خوری، بدعنوانی اور کرپشن ہی کیوں نہ کرے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشوں پر لگا دے پھر اللہ تعالیٰ سے تمنا کرے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، اور پھر اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ دوستو، یقیناً اللہ سے ڈرنے والا ہی روزانہ اپنا محاسبہ کرتا ہے اور اپنی آخرت کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کرتا ہے اور ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا اسے وعید سنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے بھی ان کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ ہی کو بھول گئے کہ وہ اپنی جانوں کے لیے ہی کچھ بھلائی آگے بھیج دیتے۔ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہی بامراد ہیں۔ دوستو، اس بات میں شک نہیں کہ دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے بامراد جنتی بندوں میں شامل فرما لے، ہمیں اپنے ان عقل مند بندوں میں شامل فرما لے جو روزانہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نیک اعمال کی کثرت کرتے ہیں، تاکہ کل آخرت میں تیرے سامنے سرخرو ہوں اور تیری جنت کے وارث بنے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے چند واقعات بیان کریں جس میں انسان کے لیے بہت سے پیغامات اور اسباق موجود ہیں۔ خود بھی بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی ان تعلیمات سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ باقی مسلمان بہن بھائی بھی ان واقعات کو سن کر اپنی اصلاح کی کوشش کرنے
करने वाले बन सकें। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक भी कर दें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि यहाँ पर जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अब आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाज़त चाहता है। फी अमानुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।